جس کے اوپر یہ کائنات ٹکی ہوئی ہے، وہ اصل سرمایہ وہ ہے کہ جو اتنا طاقتور ہے کہ جب تک وہ طاقتور سرمایہ باقی ہے اس وقت تک دنیا کی ہر چیز باقی ہے، آسمان باقی ہے، زمین باقی ہے، چاند سورج ستارے باقی ہیں، لوح و قلم باقی ہے، حتیٰ کہ اللہ کا عرش اعظم باقی ہے۔ جب تک وہ سرمایہ اس کائنات کے اندر باقی ہے، اور وہ سرمایہ دوستوں اور بزرگوں وہ اللہ کا پاک نام ہے۔ جب تک یہ اللہ کا پاک نام باقی ہے دنیا کے اندر ساری چیزیں باقی ہیں، زمین و آسمان، چاند سورج ستارے، دریا جنگل پہاڑ، جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل، چاند سورج ستارے، جو کچھ ہے وہ سارا کے سارا اس وقت تک باقی ہے جب تک کہ اللہ کا نام باقی ہے۔ اللہ کا نام نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا، سب ختم کر دیا جائے گا۔ اصل وجود اللہ کا نام ہے جس کے اوپر یہ کائنات باقی ہے۔ ہمیں 60-70 سال کی زندگی جو اللہ نے دی ہے وہ اسی سرمایہ کو بنانے کے لیے دی ہے۔ دوستو کاش کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ کتنا بڑا قیمتی سرمایہ ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کا نام لیا کرتے تھے، قرآن پاک ہاتھ میں اٹھایا، پیشانی سے لگایا اور منہ سے چوما، اور چومنے کے بعد فرمایا کہ ھذا کلام ربی، یہ میرے پروردگار کا کلام ہے۔ اور یہ کہتے کہتے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کے گر جاتے۔ ایسی ہیبت طاری ہوتی اللہ کے پاک نام کی۔ تو یہ اصل سرمایہ جو پوری دنیا کا اصل سرمایہ ہے، جب تک یہ باقی ہے اس وقت تک یہ ساری کائنات باقی ہے، اور جب یہ نہیں ہوگا تو پھر یہ کائنات نہیں ہوگی۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں اس سرمایہ کی وجہ سے یہ پوری کائنات باقی ہے، اور اس پوری کائنات کے بارے میں بار بار پوچھا گیا ہے کون ہے اس کائنات کے اندر، اب کون باقی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ آپ کا مبارک نام باقی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر پوچھا جائے گا فرشتے باقی ہیں، پھر پوچھا جائے گا عرش کے اٹھانے والے فرشتے باقی ہیں۔ ان سب کے بعد پھر اللہ پوچھیں گے یہ بتاؤ کہ اس کائنات کے اندر اللہ کے غیر، اللہ کے علاوہ جو اللہ کا غیر ہے وہ کتنا باقی ہے؟ اے اللہ آسمان و زمین کے فرشتے باقی ہیں۔ آخر میں یہ پوچھا جائے گا کون ہے اس دنیا کے اندر باقی؟ لمن الملک اليوم، اے انسان بتا تو صحیح، بڑے بڑے دعوے کرنے والے، اب دنیا کی بڑی بڑی قوتوں کا اظہار کرنے والے کون ہے اس کائنات کا؟ لمن الملک اليوم، کوئی جواب نہیں دینے والا ہوگا۔ آخر میں اللہ رب العزت فرمائیں گے للہ الواحد القہار، خود اللہ ہی جواب دیں گے۔ اس پوری دنیا کے اندر اگر کوئی چیز باقی ہے تو صرف اللہ کا نام باقی ہے اور کوئی چیز باقی نہیں ہے، پھر سب کو ختم کر دیا جائے گا۔ تو ہم یہ عرض کر رہے تھے پوری دنیا کے اندر اگر کوئی دولت، کوئی سرمایہ، کوئی چیز باقی ہے تو وہ صرف اللہ کا نام ہے، اور اللہ کا نام اس وقت تک باقی ہے جب تک کہ اللہ چاہیں گے یہ دنیا باقی ہے۔ دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے سب باقی ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت کا فرمان ہوگا جب فرشتے یہ کہیں گے اے اللہ اب ہم باقی ہیں اور آپ باقی ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ملائکہ علیہم السلام جب یہ کہیں گے کہ اللہ آپ باقی ہیں اور ہم باقی ہیں، اللہ فرمائیں گے کہ فرشتوں تم باقی ہو؟ جی ہاں اللہ آپ نے ہمیں باقی رکھا ہے تو ہم باقی ہیں۔
اللہ فرمائیں گے کہ فرشتوں تم بھی مر جاؤ، تو سارے فرشتے لرز جائیں گے، اے اللہ ہم بھی، ہاں تم بھی مر جاؤ، تم بھی اللہ کا غیر ہو، تم بھی مرو۔ اگر ہمیں اپنے علاوہ کسی کو بھی باقی رکھنا ہوتا تو اے فرشتوں اتنا یاد رکھو کہ ہم اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی رکھتے، ہم نے ان کو باقی نہیں رکھا تو تم بھی نہیں، سارے ختم ہو جائیں گے، پھر ساری کائنات ختم ہو جائے گی، آسمان و زمین، چاند سورج ستارے، دریا جنگل فاصلہ پہاڑ، یہ سب ختم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ لوح و قلم، آسمان و زمین، چاند سورج ستارے، یہ سارا کے سارا باقی نظام جتنا بھی ہے سب ختم ہو جائے گا، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت اس آسمان کا، زمین کا، سورج کا، ستاروں کا سارا نظام جتنا پھیلا ہوا ہے یہ سارا نظام ختم کر دیا جائے گا، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، اور جب کوئی چیز باقی نہیں رہے گی تب یہ جتنا بھی نظام ہے آسمان و زمین، چاند سورج ستاروں کا، دریا جنگل پہاڑ کا، وہ سارا ختم کر دیا جائے گا، لوح و قلم ختم کیا جائے گا، یہاں تک کہ اللہ کا عرش اعظم ختم کیا جائے گا، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، سب ختم کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد آخر وقت وہ آئے گا کہ اللہ رب العزت آسمان و زمین، چاند سورج ستاروں کو سب کو ختم کر دیں گے، اور پھر فرمائیں گے کہ دنیا کے اندر اللہ کا غیر جو کچھ بھی ہے وہ سارا کے سارا ختم ہو جائے، اب اس کو باقی رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سارا نظام باقی نہیں رکھا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد دوستوں اور بزرگوں، جب یہ سارا نظام ختم کر دیا جائے گا، اب اس کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوگا کہ جاؤ، کسی کی ضرورت نہیں ہے، تم سارے کے سارے ہمارے محکوم ہو، جو ہم چاہتے ہیں وہ ہوگا، جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ وہ سب سارا نظام ختم کر دیا جائے گا۔ اب اس کے بعد دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوگا، ایک باقی رہ جائے گا صرف، اور وہ باقی رہنے والا انسان ہوگا، اللہ رب العزت اس کو بھی ختم فرمائیں گے، اور ایک ایک کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ اگر دنیا کے اندر کمزور قسم کے انسان نے طاقتور انسان کو مارا ہے تو پھر دنیا کے اندر وہ کمزور قسم کا انسان بھی مارا جائے گا، اور اس کو بھی ختم کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ کمزور قسم کی بکری کو اگر بڑی طاقتور بکری نے مارا ہے تو اس کو بھی ذبح کیا جائے گا، اس کو بھی ختم کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ کی طرف سے یہ ہوگا کہ ہر طاقتور جو ہے مزدور آئے اور اس سے اپنا بدلہ لے لے، بدلہ لیا جائے گا۔ یہ سارا نظام چلنے کے بعد پھر اللہ رب العزت کی طرف سے نظام چلے گا کہ جو کچھ دنیا کے اندر طاقتور ہے وہ سب ختم کر دیا جائے۔